بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضور آئے تو پھر بیٹیوں کو عزت ملی۔ حضور آئے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا گیا۔ یہ حضور کی برکت ہے کہ آج کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ آج ایسے بھی ہیں کہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو نحوست سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا جو عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی نہ پیدا ہو۔ دوسروں کے بارے میں اس کا کچھ خیال غلط نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی اسے پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنے یہاں کہہ رکھا تھا کہ ہماری جتنی بیویاں ہیں ان سے کوئی بھی بیٹی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹی دینے والا ہے، اور اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا کہ ہمیں بیٹی نہیں پسند ہے، اگر جس کی بھی بیٹی ہو گئی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ باہر گیا ہوا تھا، کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، بیوی حاملہ تھی، تو بچے کی ولادت ہوئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیوی بہت ڈر گئی، ملکہ بہت ڈر گئی کہ جب بادشاہ دیکھے گا، میرا شوہر دیکھے گا تو میری بیٹی کو قتل کر دے گا۔ اس نے کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو یہ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کو پال لے گی۔ تو اس نے نظر دوڑائی تو ایک بوڑھی دائی تھی، بھروسے کی تھی۔ اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کرو، آپ اس کی دیکھ بھال کرو، آپ کو میں یہ ذمہ داری دیتی ہوں، اور جب میری بیٹی بڑی ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ وہ دائی اماں کو اس نے بیٹی دی اور کچھ رقم اس کو دے دی تاکہ وہ اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ رکھے۔ وہ بوڑھی دائی تھی، اس کو لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ محل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بیٹی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ مشہور ہوا، بادشاہ آیا، اس کو بتا دیا گیا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ مری ہوئی تھی، اور دائی اماں نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سارے کام چپکے چپکے سے ہو رہے تھے۔ دائی اماں اس بیٹی کو پالنے لگی، یہاں تک کہ وہ بیٹی جوان ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، جب بیٹی کی عمر 20-21 سال ہو گئی، وہ جوان ہو گئی تھی، تو پھر آئی ایک دن وہ محل کے اندر وہی دائی اماں، اور اس ملکہ سے کہنے لگی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، 20-21 سال کی ہو گئی ہے، بتائیے اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کو محل میں لے آؤں۔ میں نے اس کو بتایا بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا ایسا ہے، ابھی آپ اپنے ہی گھر رکھو، اگر آپ یہاں لاؤ گی تو بادشاہ اس کو قتل کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ایسے ہی مار دی جائے۔ ماں ہوتی ہے نا، اس کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ ماں کے سامنے اگر آپ اس کے بچے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ سہ نہیں سکتی، اسے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں ہوتی ہے یار۔ تو اس نے منع کر دیا۔ بادشاہ ایک دن شکار پہ نکلا تھا۔ بادشاہ گیا تھا جنگل کی طرف، شکار کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اسی بوڑھی دائی کا گھر پڑ گیا۔ بوڑھی اماں کا گھر پڑا تو بیٹی بادشاہ کی وہیں تھی۔ 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس شہر میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ سنو یہ کون لڑکی ہے؟ تو وزیروں نے کہا کہ یہ اس بوڑھی دائی کی بھانجی ہے۔ بوڑھی دائی نے سب کو یہ بتا رکھا تھا کہ میری بھانجی ہمارے یہاں رہتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم سب لوگ کل اس کے یہاں رشتہ لے کے آنا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، وزیر اور سپاہی اور کچھ چند لوگ مل کے اس بوڑھی دائی اماں کے ہاں گئے، اور بوڑھی دائی سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو بادشاہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرا دی جائے۔ بوڑھی دائی نے جب اتنا سنا تو پیروں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کو ہی تو معلوم تھا کہ یہ بیٹی اسی بادشاہ کی ہے، اور وہ بادشاہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ رشتہ منظور نہیں کر سکتی، اس لیے یہ میری بھانجی ہے، میں بہت غریب ہوں،
میری حیثیت کیا ہے کہ میں اپنی بھانجی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ کر دوں۔ وزیر چلے آئے، بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے پھر بھیجا۔ وزیروں نے بڑی منت سماجت کی، بوڑھی کو منایا، لیکن بوڑھی نہیں مانی، کیونکہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کا باپ تھا نا بادشاہ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہے، کیسے شادی کر سکتا ہے؟ بوڑھی تو سب حال جانتی تھی نا۔ تو تیسرے دن جب وزیروں نے جا کے بادشاہ سے بتایا کہ بادشاہ سلامت بوڑھی نہیں مان رہی، تو اس نے کہا سنو، اب تم جاؤ، وزیروں کو حکم دیا اور کہا بوڑھی اگر نہ مانے تو بوڑھی کو اٹھا کے لانا، دربار میں پیش کرنا، سزا بھی دینا۔ تو وزیر گئے، وزیروں نے بوڑھی کو منایا، بوڑھی نہیں مانی، کہ اسے تو معلوم تھا۔ جب نہیں مانی تو وزیروں نے مارنا شروع کر دیا، بوڑھی کو بہت تکلیف دی، کافی مارا، ایک تو ویسے بھی کمزور تھی، پھر اس کو مزید مارا اور وہاں سے اٹھا کے لائے، دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بھانجی کا نکاح میرے ساتھ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بوڑھی نے کہا سنو، میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی ہی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا بات سنو، میری بیٹی تو مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، پھر یہ میری بیٹی کہاں سے آئی؟ کہا سنو، آپ کی بیوی، آپ کی بیگم نے مجھے پالنے کے لیے رکھا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو پال لو ورنہ بادشاہ اس کو مار دے گا، اس کو قتل کر دے گا، اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کو پالا ہے اور اس کو بڑا کیا، آج 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا اس کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا سنو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زندہ رہے، تو اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دے، اس کو جنگل لے جا، لے جانے کے بعد اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کا خون میرے پاس لے کے آ، اس کی آنکھیں اور خون جب دیکھوں گا تب مجھے سکون ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پیدا ہو اور وہ یہاں رہے۔ اور اس بوڑھی کی ہمت تو دیکھو، اس نے میری بیٹی کو پالا ہے، اس بوڑھی کو تو اس نے معاف کر دیا، لیکن بیٹی کے لیے حکم سنا دیا اپنے بیٹے کو کہ لے جا اور اس کو مار کے آ، اس کی آنکھ اور خون میرے پاس لا۔